بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ سورہ حجرات کی یہ آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے معاشرت سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ معاشرے میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی کو اس کا نقصان نہیں بھگتنا پڑتا، بلکہ پورے کے پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی کا آپس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہیں بدگمانی۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہدایات دیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے ٹوہ میں مت لگو، اس کے اعمال کے پیچھے لگ کے کہ وہ کیا کہہ رہے، کس سے کیا بات کر رہے، اس طرح کسی کے ٹوہ میں لگنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو، یقین جانو اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، بہت نہایت ہی رحیم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے معاشرت سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بیماریاں ایسی پھیل گئی ہیں جس کی وجہ سے ہر رشتہ ایک دوسرے سے بدظن ہے، ایک دوسرے سے بدگمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سارے ایسے خرابیوں کو اپنے اندر داخل ہونے دے چکے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں ہی پروان چڑھتی ہیں۔ ان میں سے جیسے بدگمانی ہی کو لے لیں کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی سوچ قائم کر لی جس کے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی، کوئی تحقیقی بات بھی آپ کے پاس موجود نہیں تھی، آپ نے کسی کے بارے میں ایک سوچ اپنا لیا، اب وہ برائی اس میں ہے یا نہیں اس سے قطع تعلق، اب اس غلط فہمی کی بنیاد پہ آپ اس سے متعلق اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں۔ اب جب اپنا ذہن بنایا، اب آپ اس کی غیبت بھی کریں گے، اس کے خلاف بدگمانی بھی کریں گے، اس کو توڑنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ سارے خرابیاں اسی بدگمانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے بہت سارے ہدایات معاشرت سے متعلق دیے ہیں۔ اس میں اس حد تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم تک کوئی پیغام پہنچ جائے، کوئی خبر رساں تم تک کوئی خبر لے کے آ جائے، تو پہلے تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لو، آنکھیں بند کر کے کہ نہیں، مجھے جو خبر دینے والا ہے یہ سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا، مجھے اس پہ یقین ہے، یہ مجھے دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اس طرح اندھی تقلید سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ پہلے اس کی تحقیق کر لو، تحقیق کرنے کے بعد پوری صورتحال جب واضح ہو جائے تو پھر کوئی فیصلہ صادر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات میں آ کے آپ نے کوئی فیصلہ کر دیا، اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے خاندان کو توڑا، اپنے رشتوں کو توڑا، رشتوں سے بدگمان ہو گئے، یا آپس کی لڑائی جھگڑے ہو گئے، اور بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلا اس بات کا کوئی ثبوت تھا ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں۔ لہٰذا نقصان پہنچانے سے پہلے ہی اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ تو بدگمانی اس طریقے سے معاشرے میں گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ جب تحقیق کیا جائے تو وہ معاملہ سرے سے کچھ ہوتا ہی نہیں، صرف چند غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان غلط فہمیوں کی وجہ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بدگمانی مت کرو، اس لیے کہ بدگمانی کرنا، یہ بہت سارے ایسے گمان ہوتے جو گناہ ہوتے، گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور یہ آگے انسان کو دوسرے گناہوں پر ابھارنے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ آپ کسی سے غلط فہمی اپنے دل میں بسا کے بیٹھ گئے، اس کے نتیجے میں اس کی دشمنی آپ کے دل میں آ گئی، اب آپ اس سے بغض بھی رکھ رہے ہیں، اس سے حسد بھی رکھ رہے ہیں، اس کا کینہ بھی اپنے دل میں لا رہے ہیں۔ یہ سارے وہ خرابیاں ہیں جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص جنتی ہیں، تو ایک صحابی اس مجلس میں موجود تھا، وہ اٹھ کے گئے اس کے پاس،
جا کے کئی دن اس کے ساتھ رہا، اس کے اعمال کو چیک کرنے کے لیے کون سا عمل کرتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں کے حریص تھے، وہ اسی کے طاق میں رہا کرتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا عمل معلوم ہو جس کے نتیجے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکوں۔ تو یہ صحابی اس کے پاس اس لیے پہنچے تھے کہ میں ان سے معلوم کر لوں کہ وہ کیا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی اس کے لیے جنت کی بشارت دی۔ تو جب ان کے پاس جا کے رہنے لگے تو اس شخص کے کوئی خاص عمل تو اس کے پاس آئے نہیں، وہ بھی عام کاروبار بھی کر رہا ہے، کھا پی بھی رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، فرائض بھی ادا کر رہا ہے، اس سے ہٹ کے اس کا کوئی اضافی عمل تھا نہیں۔ کچھ دن گزارنے کے بعد اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں اتنے عرصے تک آپ کے پاس رہا، اللہ کے رسول نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، میں نے تو آپ کے اعمال میں اپنے اعمال سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا یقیناً آپ نے میرے اعمال کو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، میرے پاس تو یہی اعمال ہیں۔ البتہ ایک عمل میں روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے میں اپنے دل کو ہر ایک کے لیے صاف کرتا ہوں، ہر ایک کو معاف کر کے، ہر قسم کے بدگمانی سے، ہر قسم کے بغض سے، کینہ سے اپنے دل کو پاک و صاف، اپنے دماغ کو پاک و صاف کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ تو اس نے فرمایا، وہ صحابی کہنے لگے یقیناً آپ کا یہی عمل اللہ کو اس قدر پسند ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی۔ تو اگر ہم بھی اپنے آپ کو پاک رکھیں، دوسروں کو معاف کرنے کی عادت اگر اپنا لیں تو ہمارے دنیا میں ہی ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، ہمیں خود بخود ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ایک دوسرے کی نفرتوں سے ہم خود بھی بچیں گے، دوسرے لوگ بھی ہمارے نفرتوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہم خود بھی حسد کا شکار نہیں ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہمارے حسد کا شکار نہیں ہوں گے، ہم خود بھی دشمنوں سے بچ جائیں گے، دوسرے لوگ بھی ہماری دشمنی سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی بھی غلط فہمی اگر دل میں پیدا ہو تو پہلی بہترین صورت تو یہ ہے کہ جس سے متعلق غلط فہمی ہے جا کے اسی سے اس کی تحقیق کر لیں۔ ادھر ادھر اگر اس کے پرچار کرنا شروع کریں گے تو 100 لوگوں کی 100 زبانیں 100 باتیں ہوں گی، پھر یہ مزید دشمنی کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ لہٰذا جو بات جہاں سے نکلی وہیں سے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ اور دوسرا جو گناہ کبیرہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان فرمایا وہ ہے غیبت کرنا، اور غیبت بھی ہمارے معاشرے کا ایک لازمی جز بنتا جا رہا ہے۔ جس کو بھی دیکھو، مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں، ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ سمجھتے بھی نہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کر لے اور اس گناہ کو گناہ سمجھے تو اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل ہی جاتی ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی گناہ کرے اور اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو وہ کبھی بھی اس سے توبہ طائب ہوگا نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پارسا سمجھے گا، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف سمجھے گا۔ جب ایک آدمی اپنے آپ کو پارسا سمجھنے لگے، ہر گناہ سے پاک و صاف سمجھنے لگے، وہ کبھی توبہ کر نہیں سکتا۔ تو غیبت کی تعریف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی کہ دوسروں کے سامنے اپنے بھائی کا اس انداز میں تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے اس کا اس طرح ذکر کیا جائے اس کو برا لگے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو کیا پھر بھی وہ غیبت ہوگی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، اس سے بھی خطرناک گناہ ہے۔ لہٰذا غیبت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے سامنے آ کے کسی کی برائی کرنے لگے، اصل میں جو بھی ہمارے سامنے کسی کی غیبت کرے وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے، ہمارا بھی نقصان کر رہے۔ غیبت سننے والا، غیبت کرنے والا، ان دونوں کے اعمال اٹھا کے جس کی غیبت ہو رہی اس کو دے دیے جائیں گے۔ ہم ایسا کام کیوں کریں کہ اپنے مقبول نیکیاں اٹھا کے کسی ایسے شخص کو پکڑا دے جس سے ہم دنیا میں نفرت بھی کرتے ہیں؟ اپنے دشمن کو کوئی اچھے چیز تو نہیں دیتا، اپنے نیک اعمال اٹھا کے اپنے دشمنوں کو کیوں پکڑائے؟ لہٰذا کسی کو اپنے سامنے غیبت
کرنے نہیں دینا چاہیے۔ اس سے بچنے کا آسان حال یہ ہے، کوئی بھی آپ کے سامنے کسی کا تذکرہ چھیڑ دے تو پہلے ان سے درخواست کر لے کہ بھائی اگر آپ اس کا ذکر خیر کے ساتھ کر سکتے ہیں، اچھائی کے ساتھ تذکرہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کر لے اس کا تذکرہ جتنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ برائی کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے مجھے معاف فرما دیں، میں اس کی برائی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر پھر بھی آپ کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی تو ایک کام کرتے ہیں، ہم اس کو بھی بلا لیتے ہیں، آپ اس کی برائیاں اس کے سامنے بیان کر لیں تاکہ ہم دونوں مل کے، اگر وہ غلطی اس کے اندر ہے تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اب ظاہر ہے اس طرح جب اپنے آپ کو بنائیں گے تو کوئی بھی ہمارے سامنے آ کے دوسروں کا غیبت کر نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف نیک اعمال ہمارے لیے کافی نہیں جب تک ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں۔ صرف نیک کام کرنے سے نیکیاں تو ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں ان برائیوں کو بھی اگر جاری رکھیں گے تو ساتھ میں وہ نیکیوں کو یہ کھاتے جائیں گے، اور آخرت میں جا کے ہمارے پاس صرف برائیاں ہی باقی بچیں گے، نیکیاں تو دنیا میں ہی ہم برابر کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ہم کو یہ ایسا عمل نہ کریں جو اس دنیا میں یا مرنے کے بعد قیامت کے دن میدان حشر میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔